بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی دوستو، آج میں آپ کو سود کے متعلق بتاؤں گا کہ اسلام میں جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں سود کے متعلق اس کی کتنی مذمت ہوئی ہے۔ تو سود کیا چیز ہے اس کے متعلق میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ اس طرح کی معلومات ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ سود کے متعلق دو تین پہلے آپ کو میں حدیث بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سود لینے والوں، سود دینے والوں اور سودی دستاویز لکھنے والوں اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ وہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کا ایک درم جس آدمی نے جان بوجھ کر کھایا اس کا گناہ 36 بار زنا کرنے سے زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا گناہ ایسے 70 گناہوں کے برابر ہے جن میں سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے کہ مرد اپنی ماں سے زنا کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو قرض دے پھر قرض لینے والا اس کے پاس کوئی ہدیہ اور تحفہ بھیجے یا سواری کے لیے کوئی جانور پیش کرے تو اس سواری پر سوار نہ ہو اور اس کا ہدیہ اور تحفہ قبول نہ کرے، البتہ قرض دینے سے پہلے اس قسم کا معاملہ ہوتا رہا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اب یہ 3 حدیثیں تھیں۔ اب شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ قرضہ جس سے نفع حاصل ہو وہ سود ہے۔ اب سود حرام قطعی ہے، اس کی حرمت کا منکر کافر ہے، حرام سمجھ کر سود لینے والا فاسق مردود و شہادت ہے۔ تو دوستو، سود کے متعلق حدیثوں میں وعیدیں نازل ہوئی ہیں، تو سود ایک حرام ہے اور اس کا انکار کرنا منکر جو ہوگا وہ اگر اس نے اس کا انکار کیا تو وہ کافر کہلائے گا، کیونکہ اس کے متعلق حدیثوں میں آ چکا ہے۔ تو امید ہے ہم میں سے کوئی سود میں شامل نہ ہوگا۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ اس طرح کی معلومات ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔